الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام انسان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. جس کی عادات اچھی ہوں، اخلاق اچھے ہوں، وہ دوسروں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اور جس کے عادات و اخوال برے ہوں وہ دوسروں کے لیے باعث زحمت ہوتا ہے، دوسروں کے لیے وبال جان ہوتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین نعمت جو انسان کو ملتی ہے وہ خوش اخلاقی ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. شریعت یہ چاہتی ہے کہ مومن اس دنیا میں محبت سے رہے، ہمدردی سے، پیار سے، الفت سے، غم گسار ہو، نیکوکار ہو، دوسروں کے دکھ بانٹنے والا ہو، آسانی سہولت کرنے والا ہو، وفا والا ہو، دھوکے سے بچے، ہر بری عادت سے بچے، وہ ایسا ہو کہ اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن جائے. اس لیے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحمت کرو، آسمان والا تم پر رحمت فرمائے گا. تو مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کر رہتا ہے. چنانچہ آج کی اس مجلس میں ایسی احادیث مبارکہ سنائی جائیں گی کہ جن میں ایک انسان اچھا عمل کرے تو اس پر اس کے گناہ معاف ہوں. تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیے گا کہ جو خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں کس طرح قدم قدم پر ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. پہلی حدیث مبارکہ ایک مالدار آدمی کے حق میں ہے کہ اللہ نے اس کو بہت مال دیا، وہ مال دوسروں کو قرض کے طور پہ دیتا تھا، پھر اگر امیر آدمی ہوتا تو اس سے بھی واپس لینے میں نرمی برتتا تھا، اور اگر کوئی غریب ہوتا تو اس کو معاف کر دیتا تھا. اب اس حدیث مبارکہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حاکم کی روایت ہے، اتی اللہ عز وجل لعبد من عباده
آتاہ اللہ مالا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور ایک مالدار آدمی پیش کیا جائے گا. فقال له ماذا عملت فی الدنیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تم نے دنیا میں کیا کیا؟ فقال، وہ آگے سے جواب دے گا ما عملت من شیء یا ربی الا انک آتیتنی مالا فکنت ابایع الناس، اے اللہ آپ نے مجھے مال عطا کیا تھا اور میں وہ مال لوگوں کو دیا کرتا تھا. وَكَانَ مِنْ خُلْقِي أَنْ أُيَسِّرَ عَلَى الْمُعْسِرِ وَأَنْظُرَ الْمُعْسِرَ، اور میرے اخلاق میں سے یہ تھا، یہ میری عادت تھی کہ میں مالدار کو مہلت دے دیتا تھا اور غریب آدمی کا قرضہ معاف کر دیتا تھا. جب وہ یہ بات کرے گا تو قال اللہ رب العزت فرمائیں گے انا احق بذالک منک، کہ اس بات کا تو میں تم سے زیادہ حقدار ہوں. تجاوزوا عن عبدی، اے فرشتو میرے بندے سے الگ ہو جاؤ، اس کو بغیر حساب جنت میں جانے دو. تو یہ صفت کہ انسان قرض دینے والوں کے ساتھ نرمی کرے اور اگر وہ غریب ہو تو معاف ہی کر دے، یہ تو سخاوت ہے، یہ تو دل کے بڑے ہونے کی دلیل ہے. اور سخاوت تو واقعی اللہ رب العزت کو سجتی ہے. سوچئے کہ جو آدمی دوسروں کے لیے آسانی کر سکتا ہے، اگر وہ دنیا میں آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے لیے آسانیاں فرمائیں گے.